فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں ایک بہت منفرد، ایک بہت حساس دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے. ان کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ کر لی گئی ہے، اور بہت جلد وہ ریکارڈنگ ہم ٹیلی ویژن پر، ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ سکیں گے. تو یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا جذباتی طور پر. ظاہر ہے اس میں جو شرعی نقطہ نظر ہے وہ ایک جانب، لیکن جو جذباتی معاملہ ہے ہم سب کا وہ اپنے عروج پر ہے. ہماری زندگیوں کی اس سے بابرکت ساتھ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، یا اس سے بہترین لمحہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس طرح کی کسی چیز کا تجربہ کریں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہو. تو ظاہر ہے جذباتی طور پر تمام پاکستانی اس موضوع کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعتاً فرانس کی کسی کمپنی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کر لیا ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی کام یا اس طرح کی کوئی تحقیق جاری ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی مشین مارز وجود میں آ گئی ہے کہ جو ماضی میں جا کر وہاں کی آوازوں کو ریکارڈ کر سکے؟ تو میں یورپ میں موجود تھا ایک ذاتی اور نجی سلسلے میں، تو میں نے فوراً فرانس کا رخ کیا. میں اس وقت پیرس میں موجود ہوں، اور میں نے چاہا کہ پیرس جا کر وہاں میں کچھ تحقیق کروں، محققین سے بات کروں، کچھ اداروں سے رابطہ کروں، کچھ صحافیوں سے بات کروں، اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ کیا واقعتاً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز میں خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ ماضی میں جا کر آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرتے ہوئے کسی طرح سے حاصل کر لی گئی ہے، یا اس پر کوئی کام جاری ہے یا نہیں. یہ دعویٰ کیا گیا تھا جسٹس نذیر غازی صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو میں. فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں. اس کی انہوں نے وضاحت بھی دی، اس پر بھی میں بات کروں گا. لیکن ان کا یہ کہنا تھا، جو ان کی وضاحت بعد میں سامنے آئی، کہ 1992 میں جب وہ فرانس تشریف لائے تو ڈاکٹر حمید اللہ جو کہ ایک محقق ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے انہیں بتایا کہ فرانس کی ایک کمپنی خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، ماضی میں موجود آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرنے کے ذریعے. ہم نے جب یہاں آ کر کچھ تحقیق کی، اور ہماری خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے ملاقات کریں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر حمید اللہ یہاں فرانس کے تحقیق کے ادارے سے منسلک رہے، جو نیشنل ادارہ برائے سائنسی تحقیق ہے، اس سے وابستہ رہے. لیکن 2002 میں امریکی ریاست فلوریڈا میں ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو ظاہر ہے یہ واقعہ 2002 سے پہلے کا ہے، اور اس کی وضاحت بھی جسٹس نذیر غازی صاحب نے فرما دی. اور وضاحت یہ تھی کہ 1992 میں ڈاکٹر حمید اللہ نے ان سے یہ بات شیئر کی تھی. تو ہم نے فرانس میں محققین سے بات کر کے، یہاں مختلف اداروں سے رابطہ کر کے، مختلف صحافیوں سے بات کر کے جو تحقیقات کی ہیں، جو معلومات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق کیا واقعتاً آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو فرانس ہی کی کسی کمپنی نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اور اگر فرانس کی کسی کمپنی نے ماضی میں آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا ہنر حاصل کر ہی لیا ہے، یا ایسی کوئی مشین ایجاد کر ہی لی ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کا پہلا انتخاب خطبہ حجۃ الوداع کیوں ہے؟ اس حوالے سے بہت سارے سوالات تھے جو جواب طلب تھے، جن کے جواب ہم نے یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. کیا واقعتاً ہم آنے والے کچھ مہینوں میں، آنے والے کچھ ہفتوں میں، آنے والے کچھ سالوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے؟ اگر سن سکیں گے تو کیا وہ آواز مصدقہ ہوگی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ آواز جو منسوب کی جا رہی ہے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ انہی کی آواز ہے؟ اور پھر فرانس جہاں پر بہت سارے سوالات ہیں مذہبی دل آزاریوں کو لے کر، یہاں ہم جانتے ہیں کہ حجاب پر پابندی کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جن پر تنقید کی جاتی رہی ہے، یہاں توہین آمیز خاکوں کے حوالے سے. تو کیا ایسا ملک یا ایسی نیشن، اس کی جانب سے آنے والی کوئی آواز کہ جن کو منسوب کیا جائے، کیا ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ واقعتاً خطبہ حجۃ الوداع کی آواز ہے؟ تو جناب اس پر جو میری تحقیق ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ ایاز محمود صاحب جو پچھلے
11-12 برس سے یہاں پیرس میں فرانس میں جرنلزم کر رہے ہیں. پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن تقریباً 12 برس سے یہاں صحافت کر رہے ہیں. تو میں ان کو شکریہ ایاز بھائی, تھینک یو سو مچ. پلیز اگر آپ تشریف لائیے. تھوڑا سا ذرا ہم لاؤڈ ہوں گے کیونکہ ظاہر ہم چونکہ اس نیت سے یہاں نہیں آئے تھے کہ کیمرہ اور مائک ہوتا, لیکن یہ یقیناً ایسا موضوع ہے کہ جب میں نے سنا تو سچی بات ہے کہ بہت دیر آنکھیں نم رہیں کہ یار یہ کیسا لمحہ ہوگا اگر واقعتاً ایسا کبھی ہو جائے. مجھے نہیں معلوم کہ شرعاً کیا معاملہ ہے, اس پہ مفتیان کرام اور علماء اپنی, لیکن ایک مسلمان اور عاشق رسول کی حیثیت سے میری تو زندگی کا حاصل ہوگا یہ کہ کوئی ایسا لفظ جو پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہو میں سننے کے قابل ہو جاؤں. تو سر آپ ذرا بتائیے, میں بھی ذرا عرض کرتا ہوں جو میں نے معلوم کیا, آپ کو میں نے 2 دن پہلے درخواست کی تھی کہ ذرا اس پہ تحقیق کیجیے, تو کیا آپ کی تحقیقات ہیں, پلیز اگر آپ لوگوں سے شیئر کیجیے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس میں آپ نے جب مجھے یہ اس حوالے سے بتایا تو میں نے اس کے حوالے سے کافی تحقیقات کی, چاہے مذہبی اسکالرس ہیں ان سے ملاقات کی, ان سے ٹیلیفون پہ بات کی, یہاں پہ جو سائنسی ادارے ہیں ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ جتنا مواد ہے, اور اس حوالے سے آواز کی ریکارڈنگس کے حوالے سے, اور یہ جو ایک انکشاف ہوا کہ بلکہ یہ تو ٹھیک ہے مانا جا سکتا ہے کہ آوازیں جو ہیں وہ ہوا میں موجود رہتی ہیں, بالکل جو ہے وہ آپ کیپچر کر سکتے ہیں. اس کا امکان موجود ہے, اس کا امکان موجود ہے. ایسی تحقیق ہو رہی ہے فرانس میں, ایسی تحقیق ہو رہی ہے, اچھا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ممکن ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اربوں خربوں آوازوں میں اور 1400 سال پہلے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اس کو آپ کیسے ریکارڈ کریں, یعنی بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے اگر ہم ادھر دیکھیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا, لیکن اس میں معافی چاہتا ہوں, خطرہ کلامی ہو رہی ہے کہ اگر یہ ممکن ہے یا جس طرح اس پر ہم ذرا تفصیل سے ایک اور ویلاگ بھی کریں گے کہ یہ تحقیق کی آوازیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں یا نہیں, یہ کہاں تک پہنچی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی تحقیق ہو رہی ہے کہ ماضی میں جو آوازیں تھیں ان کو جو ویوز ہیں ان کو کسی طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, یا جن آوازوں نے قریب کی چیزوں سے ٹکرا کر اپنا کوئی کمزور سا فٹ پرنٹ چھوڑا ہے اس سے ان آوازوں کا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ریکارڈ یا نہیں. اگر ایسا ہو بھی تو فرانس جیسے معاشرے میں یا فرانسیسی قوم سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کو کیوں ریکارڈ کرنا چاہیے, یہ منطقی ہے یا اس پر کوئی تحقیق کیا ہو؟ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک آپ کی جو آوازیں ہیں نا ان کو کیپچر کرنے کا ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ یہاں پہ سامنے نہیں آیا. کہیں سے کوئی ایسے شوال نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کی آوازیں جو ہیں ان کو کیپچر کیا جا سکے. چلیں آپ جو ہے وہ قریب میں جا کے ٹھیک ہے اس تک تو ٹھیک ہے, بالکل ذہن بھی مانتا ہے اور سارا ممکن کے امکان بھی ہے. لیکن آپ کہیں کہ 1400 سال پہلے کی آوازیں اور اربوں آوازوں کے درمیان میں ایک ہی خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لینا, تو یہ ابھی تک اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ چل کے مستقبل میں, لیکن اس کے لیے کئی 100 برس شاید یہ کچھ یعنی ابھی تک اگر میں بطور صحافی پیرس میں مقیم صحافی کے طور پر آپ سے پوچھوں کہ کیا اس سے قبل آپ نے کوئی ایسی بازگشت یہاں پیرس کی ہواؤں میں فضاؤں میں سنی تھی کہ کوئی ایسی آواز جو ہمارے پیارے آقا سے منسوب ہو اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں سنا تھا آپ نے. بلکہ یہ جو غازی صاحب نے جب یہ اس میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو اس کے بعد جیسے آپ نے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور سعادت اور کی بات کیا ہو سکتی ہے, تو باقی جب ہم نے یہ بات ایسا باتیں سنی تو ہماری بھی ایک جو ہے بالکل اس کو تسکین اور وہ جیسے شاید کچھ ایسا ہو رہا ہو, ہم جیسے گناہ گار, ہم جیسے خطا کار, ہماری سماعتوں سے کوئی ایک ایسا لفظ ٹکرا جائے جو ہماری ہر مسلمان کی خواہش ہے, اور اس سے بڑی خواہش اور اس سے بڑی سعادت اور وہ کوئی نہیں سکتی بے شک. لیکن اقرار بھائی ابھی تک ایسے کوئی خواہش نہیں ہے. اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے 1992 میں ان سے ملاقات کی, پھر 2002 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی سب میں, پھر اس کے بعد اتنے عرصے کے بعد 30-35 سالوں کے بعد پھر انہوں نے یہ بات جو ہے اس کا ذکر کیا. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو سوالیہ نشان ہے, لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ بھی میں وضاحت کر دوں. تھینک یو سو مچ ایاز بھائی, بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے مزید آپ سے رابطہ رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے ویڈیو لنک پہ یا کسی طرح سے ہم ضرور بات کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ, بڑی نوازش. ڈاکٹر نذیر غازی صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ چونکہ وہ جو ریکارڈنگ جس میں یہ ذکر ہوا وہ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ان سے بات ہو رہی تھی, تو ضمناً انہوں نے اس پر بات کر دی. لیکن اگین ہم سب کے سب لوگ
جو عشق رکھتے ہیں, جو عقیدت رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت جذباتی لمحہ تھا. اور میں نے بھی سوچا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہم فرانس آئیں, پیرس آئیں, یہاں کچھ لوگوں سے بات کریں, مزید تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ, کیونکہ اب دل میں ایک امنگ جاگ گئی ہے, اب ایک خواہش بیدار ہو گئی ہے, اب ایک تمنا نے انگڑائی لی ہے کہ ہم گناہ گار, ہم خطا کار, ہم عاصی, ہم اپنی زندگیوں میں اگر سن سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ, تو یہ اثاثہ حیات ہوگا ہم سب کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں علماء کی اس پر کیا رائے ہے, مفتیان کرام کی ہے. میں ایک عاشق رسول, جو کہ یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس دعوے پر پورا اتر سکیں اپنی زندگیوں میں, اس کی حیثیت سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن بہت دکھی دل کے ساتھ اب میں یہ خبر, ایاز صاحب سے بھی بات ہوئی, میری جو اپنی تحقیق ہے, ہم نے یہاں پر چند دن گزارنے کے بعد اور یہاں صحافیوں سے بات کرنے کے بعد, محققین سے رابطہ کرنے کے بعد, مختلف اداروں کو ای میلز کرنے کے بعد, وہاں کا وزٹ کرنے کے بعد, میں بہت وثوق سے یہ خبر آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ اب تک فرانس میں کسی سطح پر, نہ سرکاری سطح پر, نہ نجی سطح پر, نہ کسی کمپنی کی سطح پر, نہ انفرادی سطح پر ایسی کوئی کوشش ہوئی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کیا جائے. تو کیا مستقبل میں ایسا ممکن ہے, جس طرح میں نے کہا کہ اب تمنا جاگ گئی ہے, اس پر انشاءاللہ العزیز ہم ابھی یورپ میں مزید جو محققین ہیں ان سے بات کریں گے, ان کے انٹرویوز بھی کریں گے, وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ کیا آنے والے دنوں میں ممکن ہو سکے گا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکیں, کیا ہم اصحاب رسول کی آواز سن سکیں, ہم سیدنا صدیق اکبر کی آواز سن سکیں, حضرت عمر فاروق کی, عثمان غنی, حضرت علی کی آواز سن سکیں, کیا خطبہ زینب کبھی ہم سن سکیں گے, کیا کربلا میں جو واقعات پیش آئے ان کی آوازیں کبھی ہم تک پہنچ پائیں گی. اس پر میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں یہی فرانس کے اور جو یورپ کے باقی محققین ہیں ان سے انٹرویوز کر کے انشاءاللہ العزیز آپ تک کوشش کروں گا یہ معاملہ مزید وضاحت کے ساتھ پہنچا سکوں کہ کیا کبھی یہ ممکن ہو سکے گا کہ آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں. لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا. میں نے اپنی تحقیق کے مطابق جو میری خبر تھی وہ آپ سے شیئر کی یہاں فرانس کے شہر پیرس سے. دعا میں یاد رکھیے گا, پروردگار آپ سب کو بھی اپنی امان میں رکھے, اور اللہ کرے ہم سب کی زندگی میں وہ مرحلہ اور وہ لمحہ آئے کہ جب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو کہ مصدقہ کوئی آواز یا کوئی لفظ ہو وہ سن سکیں.